لا تحزن ان اللہ معنا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہر سنی کو کم از کم اتنے الفاظ کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، یاد کر لیں اور بار بار دہراتے رہیں۔ آج جب گھروں کو جائیں آپ کے ذہن میں یہ آیت ہو، جب صدیق اکبر کا ذکر آئے آپ کے ذہن میں یہ آیت ہو کہ دنیا کا افضل ترین شخص بعد از انبیاء بزرگ ہستی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات تو سناؤ، تو سنی کی زبان پر یہ ہونا چاہیے لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق تجھے غم کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور یہ ایسا ساتھ رہا، ان الفاظ میں ایسا اشارہ دیا، اور رب نے صدیق کو نبی کے ساتھ ایسا ملا لیا کہ جہاں جہاں مصطفیٰ گئے وہاں وہاں صدیق گئے، جہاں جہاں مصطفیٰ گئے وہاں وہاں صدیق گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں صدیق ظاہراً بھی ساتھ تھے اور کہیں صدیق ظاہراً ساتھ نہیں تھے، لیکن پھر بھی ساتھ تھے۔ نہیں تو وہاں جہاں جبریل کی بھی رسائی نہیں، اور آقا کریم جب ان حجابات سے آگے جاتے ہیں اور حجابات کی وہ کیفیت اور اللہ پاک کے انوار و تجلیات کی وہ کرم نوازیاں، اور وہ حجابات ہر حجاب میں 70 ہزار پردے، اور ہر پردے کے اندر پھر 70 ہزار حجابات، کہ ان انوار میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ سی اور ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی کہ یہ دنیا ہی الگ، یہ نقشہ ہی الگ، یہ ماحول ہی الگ، جب رب نے اپنے محبوب کو وہ ملاحظہ کیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے لیکن ماحول سے تھوڑا سا رنجیدہ ہو رہا ہے، کیفیت سی اور بن رہی ہے، تو رب تعالیٰ نے وہاں اپنے محبوب کے لیے کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، تیرا رب تجھ پر درود بھیج رہا ہے۔ جب آقا نے یہ الفاظ سنے تو یہ آواز کس کی تھی؟ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں وہاں صدیق کے اکبر کی آواز ہے۔ یہ صدیق اکبر کا وہ مقام، وہ مرتبہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ صدیق اکبر کا وہ فضائل کے باب میں ایسا روشن عنوان ہے کہ جو کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا الفاظ اس وقت کے تھے، شان نزول وقت کے طور پر تھا، لیکن عمومی ہے۔ جب کبھی بھی صدیق پر غم و حزن آئے، صدیق تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، رسول اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، رسول اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ نور نبوت سے میرے آقا یہ جانتے تھے کبھی ایسا وقت آئے گا کہ عین ممکن ہے لوگوں کی رائے میرے صحابہ کے بارے میں کمزور پڑ جائے، لوگ دنیاوی غفلتوں میں اس قدر کھو جائیں کہ وہ عام پیمانوں پر میرے صحابہ کو پرکھنا شروع کر دیں، اور احادیث اور قرآن کو چھوڑ کر تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ پر اگر کوئی یاوہ گوئی کرنے کی جسارت کرے تو ان کے لیے یہ کلام ہونا چاہیے کہ تم تاریخ کو چھوڑو، تم لوگوں کی کہی باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ میرے رب نے صدیق کے بارے میں کیا کہا ہے۔ قرآن کی نص قطعی میرے رب نے 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، ایک اور دوسرا نہیں، 2 میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں وہ غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صحابی سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار
تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب الفاظ دہرائیں آیت کے، لا تحزن ان اللہ معانا۔ کیا آیت ہے؟ معانا، لا تحزن ان اللہ۔ کاش ہمارے ممبروں پر قرآن پڑھا جاتا، ہماری عوام کو بھی کچھ قرآن آتا۔ آج مائیے دوڑے تو سب پڑھتے ہیں، چونکہ ہمارے خطیب پڑھتے ہیں تو لوگوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ اچھا نبی کی شان بیان کرو، کوئی مائیہ سنا دیا، ٹھیک ہے نبی کی شان ہے سنا دو، لیکن جو کمال میرے رب کے قرآن کا ہے وہ مائیوں کا تو نہیں ہے۔ میاں صاحب کی، بابا بلے شاہ کی، بابا غلام فرید کی بڑی شان ہے، ان کے کلاموں کی بڑی شان ہے، لیکن کلام اللہ کا مقابلہ تو نہیں ہے نا۔ تو کیا ایسا اچھا نہیں کہ پہلے قرآن پڑھیں پھر حدیث پڑھیں تو پھر آگے کسی ولی کا شعر پڑھیں؟ ساری تقریر شعروں پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو لا تحزن ان اللہ معانا، لا تحزن ان اللہ معانا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، یہ حزن کس کو کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوں گے نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں کوئی ڈر